بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خالق کائنات کے درگاہ میں دعا گو ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ہماری زندگی کو فرصت دے کر ایک اور مرتبہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے فیضیاب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پاک پروردگارہ ہمیں اس مہینے میں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگارہ یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائے۔ پاک پروردگارہ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنا دے، ہماری اعمال کو قبول و منظور فرما دے، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند متعال نے ہمارے اوپر روزے کو واجب قرار دینا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے، ہم سب پر روزہ واجب قرار دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم لوگ پریشان نہ ہو، صرف تمہارے اوپر روزے کو فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے آنے والے امتوں پر بھی خداوند متعال نے روزے کو فرض کیے گئے تھے۔ صرف ہمارے اوپر روزے کو فرض نہیں کیا بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں آئے تھے اس دنیا میں ان پر بھی خداوند متعال نے روزے کو واجب قرار دیا تھا۔ اب ہمیں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کو فرض کیوں کیا؟ روزے کو واجب قرار دینا، روزہ ہمارے اوپر فرض کرنا، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا خداوند متعال۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے تاکہ متقی ہونے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، واجبات کو ادا کرنے کے لیے، محرمات سے بچنے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں یہ روزہ ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ فروع دین جس میں سب سے پہلا نماز کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد روزے کا ذکر ہوا ہے۔ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض تو کیا اور
پہلے والے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن پہلی امتیں اور ہمارے اوپر جو واجب روزے ہیں اس میں فرق آیا ہے۔ ہمارے اوپر تو ایک مہینہ روزہ واجب ہے، لیکن ہم سے پہلے والے جو امتیں آئے تھے اس دنیا میں ان پر روزہ ایک مہینہ سے زیادہ تھے، اور روزے کے احکامات میں بھی فرق ہے۔ ہمارے لیے پیغمبر اسلام چونکہ ہمارے لیے شفیق ہے، اس وجہ سے خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کی امت پر روزے کو سہل و آسان قرار دیا ہے، لیکن پہلے والے امتوں کے لیے روزہ بہت سخت تھے۔ پہلے والے امتوں پر جب ہم عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ سو جائے تو پھر اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ راتوں کو اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں تھی ان امتوں کے لیے جو ہم سے پہلے آئے تھے روزے کی ایام میں، لیکن ہمارے پیغمبر جب تشریف لائے تو ہمارے پیغمبر کے امتوں پر خداوند متعال نے روزے کو آسان قرار دیا۔ افطاری سے لے کر صبح کی اذان سے صبح کی امساک تک ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پہلے والے امتوں کے لیے سخت تھے روزہ۔ رات کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، جس طرح دن کو روزہ رکھتا ہے، جب افطاری کے بعد جب سو جائے تو پھر دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ہمارے پیغمبر چونکہ ہمارے لیے شفیق ہے، خداوند متعال کی درگاہ میں التجا کر کے ہمارے لیے روزے کو سہل و آسان قرار دیا گیا ہے۔ درود پڑھیں محمد علی محمد کی بات۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ ایک یہودی پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی امت پر صرف ایک مہینہ روزہ واجب ہے، جبکہ آپ سے پہلے والے جو امتیں آئے تھے ان پر تو ایک مہینہ سے زیادہ روزے واجب تھے، اس کی کوئی سبب، اس کی کوئی وجہ؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ حضرت آدم علی نبینا اس شجرہ ممنوعہ سے جو چیز کھائے تھے اس کے اثرات حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں 30 دن تک رہا تھا، اس وجہ سے خداوند متعال نے میری امت پر 30 دن روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ تھے ہمارے پیغمبر اسلام کی فضیلت سے ہمارے اوپر یہ روزہ سہل و آسان قرار دیا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت میں معصومین کے اقوال بہت ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا شہر اللہ و شہر التوبہ، یہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہے خدا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم خدا سے متمسک ہونا ہے، خدا کی اطاعت کرنی ہے، اور وشہر التوبہ، اور یہ مہینہ جو ہے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، جو لغزشیں، جو گناہیں، جو خطائیں ہم سے ہو چکے ہیں ان سے معافی طلب اور ان سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت سے ہماری توبہ قبول ہوں گے، اس مہینے کی برکت سے ہم خدا سے متمسک رہ سکیں گے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں معصوم فرماتے ہیں ھذا الشہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، یہ وہ مہینہ ہے
جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، جس کی کرامت سب سے زیادہ ہے، جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے اور جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے ان باقی تمام مہینوں سے، علی الشہور، باقی تمام مہینوں سے۔ اس مہینے کی برکت تمام مہینوں سے افضلیت میں، شرافت میں، کرامت میں اور عظمت میں سب سے زیادہ ہے دوسرے مہینوں کی نسبت۔ کیوں نہ یہ مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والی مہینہ نہ ہو، کیوں نہ یہ مہینہ سب سے زیادہ شرافت والا اور کرامت والا نہ ہو اور عظمت والا نہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں خداوند متعال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں خداوند متعال نے شبہ قدر کو اس مہینے میں قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی جو راتوں کی جو عبادت ہے دوسرے مہینوں کی، اس مہینے کی راتوں کی ایک رات کی جو عبادت ہے دوسرے 1000 سالوں کے، دوسرے مہینے میں جو 1000 سال عبادت کرتے ہیں اس کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سب مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس مہینے میں خداوند متعال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وہ قرآن جو بشریت کے لیے ہدایت کا ایک چراغ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید کی کم سے کم از کم ہم ترجمے کو جو ہے کم سے کم ترجمے کے ساتھ اس قرآن مجید کو اس مہینے میں پڑھنا چاہیے۔ خامی میں 3-4 سالوں سے اس چیز کا نظارہ کر رہا ہوں، لیکن اکثر طلاب کو میں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی قرأت پر توجہ دیں۔ جو صاد اور سین میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، وہی اور زا میں تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر کہتا ہوں اکثر طلاب کو میں نے، آپ لوگ نجب میں ہے، ہم عرب میں رہتے ہیں، ہماری قراءت اور جو ایران اور دیگر جو پاکستان کے طلاب ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے، ہماری قراءت جو ہے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم عرب میں رہتے ہیں۔ لیکن عرب کا یہ قانون ہے، عرب کا ایک دستور ہے کہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ بہترین انداز سے قرأت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ممبروں پر چڑھتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، لیکن خطبہ قرأت کے ساتھ نہیں دیتے۔ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہا کو مکمل کر کے پڑھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے تو ہم جب پاکستان جا کے یا اپنے علاقوں میں جا کر ہم جب تبلیغ کرنے لیں گے، ممبر پر چڑھیں گے، تو سب سے پہلے اسی چیز پر توجہ دیں گے لوگ کہ بھائی اس کی تو قرأت بالکل خراب ہے، اس کو تو خطبہ کی قرأت صحیح نہیں ہے، تو یہ نماز اور دیگر واجبات وہ کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ ہم نماز پڑھانے والے ہیں، امام مسجد بننے والے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قرأت کو بہتر کر لیں، قرأت پر توجہ دے دیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے خداوند متعال نے ہمارے لیے فضیلت قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے استفادہ کر لیں۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث معصوم فرماتے ہیں، انفاسنا فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ سانسیں جو ہے خداوند متعال تسبیح شمار کرتے ہیں۔ وَنَوْمُنَا عِبَادَةٌ، اور اس مہینے میں ہمارا سونا بھی خداوند متعال نے عبادت شمار کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس مہینے میں خدا کی
تابع کرتے ہوئے جب اس کا بندہ روزے سے تھک کر سو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک فرشتہ موکل کرتا ہے، اور وہ فرشتہ جب تک وہ سو رہے ہوتے ہیں اس کو عبادت میں شمار کرتے ہوئے لکھتے رہتے ہیں۔ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَعْمَالُنَا مَقْبُولٌ، اور اس مہینے میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں وہ خداوند متعال کی درگاہ میں قبول و منظور ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کو افطاری پر دعوت دیتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، غرض جو بھی اعمال اس مہینے میں انجام دیتے ہیں خداوند متعال اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اس حدیث کے آخری حصے میں وَدُعَاؤُنَا مُسْتَجَابٌ، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جو دعائیں ہم خدا کی درگاہ میں کرتے ہیں خداوند متعال اس مہینے کی برکت سے وہ دعا قبول و منظور فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت تمام مہینوں سے زیادہ ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت اور برتر یہ حاصل ہے اس مہینے کو۔ اور اس مہینے میں شیطان ہم سے دور رہتا ہے، شیطان ہم سے دور رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر خدا میں مصروف ہوتے ہیں، جب ہم اطاعت خداوندی میں مصروف ہوتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ شیطان کا یہ کرنا ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت خدا سے روکا جائے، اطاعت خدا سے اسے روکا جائے، لیکن جب بندہ خدا کی اطاعت کرتا ہے تب شیطان جو ہے اس کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ ذکر خدا میں جب مصروف ہونے لگتا ہے تب شیطان جو ہے خود اس سے دور بھاگتا ہے، وہ غالب نہیں آتا۔